80 سال سے زیادہ پرانی پترکار سنگم نے مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بلکہ آپ لوگ مئی جون سے میرے کو انوائٹ کر رہے تھے مگر کسی بنا پر نہیں آ سکا. مگر یہ بیٹھ کے بولنا میرے لیے بڑی تکلیف دہ اسٹرینج بات ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میری داڑھی کی سفیدی کو دیکھ کر آپ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کر بولو. تو میں ہمیشہ کھڑے رہنا چاہتا ہوں, لوگوں کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں, اور میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک انسان کھڑے نہیں ہوا اس کو اس کا حق نہیں ملتا. تو مجھے جو ٹاپک دیا گیا کہ پریزنٹ پولیٹیکل سیناریو اینڈ فیوچر آف AIMIM, تو اس میں انٹروڈکٹری پہلے 2-3 پوائنٹس آپ کو بول کر پھر MIM کے بارے میں بولتا ہوں. آپ تو پترکار ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہماری سنسد میں نمبر آف جو فرسٹ ٹائم MPs لوک سبھا میں ہے وہ 2014 سے 260 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ MPs نیو کمرز ہوتے ہیں. اور BJP نے بھی 2024 کے چناؤ میں اپنے قریب 24% سٹنگ MPs کو بدل دیا. مگر جو بھی جیت کے آئے وہ مودی کے نام پہ تھا اور کچھ نہیں تھا, نہ کچھ پالیسی تھی, نہ اس کو پازیٹو ووٹ تھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری بھارت کا جو ڈیموگرافی ہے ایک واسٹ سوشل ڈیموگرافی ہے. 50% پاپولیشن 25 سال سے کم عمر کی ہے, 65 سال کی پاپولیشن جو ہے وہ 40 سال سے کم عمر کی ہے. یہ جو ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ پاپولیشن کا بھارت کے پاس ہے وشو میں کسی دیش کے پاس نہیں ہے. اور جب یہ ونڈو بند ہو جائے گا تو ہم کو جب اندازہ ہوگا, آج تو ایک جادوگر دلی میں بیٹھ کر میجک شو کر رہا ہے, تو میجک شو میں کبھی وہ اپنی ٹوپی سے یا اپنے جیب سے پھول نکالتے, کبھی یہ نکالتے, جو بھی نکالتے. مگر یہ جو ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ کا نقصان ہم کو ہونے والا ہے, یہ جب بند ہو جائے گا, جب اس کا اندازہ ہوگا. اور جب ہماری ڈیپینڈنٹس زیادہ رہیں گے, ہماری پاپولیشن اولڈ ہونا شروع ہو جائے گی, اور اس وقت بہت چیلنجز پیدا ہو جائیں گے, مشکلات پیدا ہو جائیں گے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ موجودہ پردھان منتری وزیر اعظم ایک جنریشن کو ڈس اپوائنٹ نہیں کیے, وہ 2 جنریشن کو ڈس اپوائنٹ کر دیے. ایک تو ملینیل ہے جس کی بنیاد پر وہ جیتے 2014 اور 19 میں, اور ایک جنریشن Z ہے تو جس میں اولڈسٹ پاپولیشن ہوگا, اولڈسٹ ایج ہوگا 30 سال کا. تو یہ 2 جنریشن, ملینیل جنریشن اور جنریشن Z, یہ ان کو زیادہ نوکری ملنا تھا, اچھی تعلیم ایجوکیشن ملنا تھا, اور ایک ریزنیبل لیول کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ملنا تھا. یہ تینوں چیز میں یہ جنریشن کو یہ فائدہ نہیں ہوا. اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ 25% بھارت کا جو یوتھ ہے ان کو ایجوکیشن کچھ نہیں ملا. 25% نہ ان کو امپلائمنٹ ملی, نہ ٹریننگ ملا. تو اوپر سے ان کو ایک فرسٹریشن ہے پیپر لیک کا. ابھی آپ دیکھیں اتراکھنڈ میں پیپر لیک ہوا. اب کیا ان پہ گزرتی ہوگی ان بچوں پہ جو غریب پریوار سے آ کر کیا کیا تیاری کرتے, وہ انسٹیٹیوٹ کو جاتے, یہاں جاتے. پھر مس گورننس ہے. اور یہ جنریشن, دونوں جنریشن کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ دیکھ رہا ہے کہ پیپر لیک دیکھ رہا ہے, برجز ٹوٹ رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے, فلڈز کا مس مینجمنٹ دیکھ رہا ہے, بھرشٹاچار دیکھ رہا ہے, اور سب سے بڑی چیز ایک ان ریسپانسو گورنمنٹ ہے. تو وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دولت مند ہو جا رہا ہے, اور اتنا ویلتھ انیکوالٹی ہے دیش میں کہ شاید انگریزوں کے زمانے میں اس طرح کی ویلتھ انیکوالٹی رہی ہوگی. اور یہ جو دولت مند, جس کو اپن انگریزی میں میں کہہ سکتا ہوں کہ ریچ بوائز ہے, یہ کسی کو ٹکر بھی مار سکتے اور مار کر جان بھی لے سکتے, ان کو بیل بھی مل جاتی. اور یہ جو رچ بوائز ہے جو ریپسٹ ہیں, کنوکٹڈ ہیں, مگر ان کو بیل دی جاتی ہے سنسکاری کے نام پہ. تو کامن آدمی کو بیل نہیں ملتی اور ان کو 5-5 سال جیل میں رہنا پڑتا.
تو یہ جو سوشل چینجز ہمارے دیش میں ہو رہے ہیں یہ ڈیفائن کرتا ہے پریزنٹ ڈے پالیٹکس کو، اور مجھے یقین ہے کہ یہ زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ بی جے پی، آر ایس ایس یا سنگھ پریوار جو ہے یہ ملینین جنریشن کو، جنریشن زی کو ایک کام پہ لگا دیا، تم گو رکشک بن جاؤ، اور تمہارا کام ایک ہی ہے کہ تم ہر چیز کے لیے سب سے بڑی مائنورٹی مسلمان کو بلیم کرو۔ ایک وقت آئے گا جب یہ لوگ بوڑھے ہوں گے، تب ان کو یہ معلوم ہوگا کہ اصل دشمن مسلمان نہیں تھے بلکہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے ستا دی تھی۔ تو اور فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمان ینگسٹ ریلیجیس کمیونٹی ہے دیش میں، ینگسٹ ریلیجیس کمیونٹی ہے اور پورس بھی ہے، اور ان کا کوئی ریپرزنٹیشن ہائر ایجوکیشن میں نہیں ہے، ہائر ڈراپ آؤٹ ریٹس ہے، بعض اسٹیٹس میں تو دلت آدیواسی سے زیادہ ان کا ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے، اس سماج میں سیلریڈ امپلائیز بہت کم ہیں، بہت سے مسلمان سیلف امپلائمنٹ میں ہے اور ریگولر امپلائمنٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ میں مانتا ہوں کہ یہ جو بیماری ہے ابھی جو میں جس کا ابھی ہائی لائٹ کیا، یہ سکسیسو گورنمنٹس پچھلے 30 سال سے انہوں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، اور اس سے ہر میدان میں مسلم مائنورٹی کا ریپرزنٹیشن کم ہو رہا ہے۔ تو میں یہاں پر آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ دا کی ٹو انلاک، بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا کہ پولیٹیکل پاور از دا کی ٹو انلاک سوشل پروگرس فار اینی بیکورڈ کمیونٹی۔ یہ پرابلم کو کوئی گورنمنٹ ایڈریس کرنا نہیں چاہتی کہ سوشل اکنامک بیکورڈنس کو مسلمانوں کے، اور ابھی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پریزنٹ میں بی جے پی کی سرکاریں ایکٹیولی پش کر رہی مسلمانوں کو بیکورڈنس کی طرف، چاہے بلڈوزر کے ذریعے ہو، فالس انکاؤنٹر ہو، پولیس ایٹراسٹیز ہو، اور جو اسکیمز ہیں بیکورڈ مسلمز کے لیے اس کو بھی دھیرے دھیرے ختم کر رہے ہیں۔ سو یہ جو پریزنٹ پولیٹیکل سیناریو ہے اس میں ایک میسو سوشل چینج آنے والا ہے جو بی جے پی اس کو ریڈ نہیں کر پا رہی ہے، کیونکہ ابھی ستا میں ہے۔ اگر آپ کوئی بی جے پی کے منسٹر سے پوچھے کہ سر آج تاریخ کیا، وہ تاریخ بھی نہیں بول سکے گا، اتنا اس کو ابھی ہوا میں رہتے وہ لوگ۔ سو بی جے پی الیکشن جیت رہا ہے، جیتی ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں۔ وہ لوگ وقف کے اوپر ایک غلط قانون بنائے، ٹرپل طلاق پہ غلط قانون بنائے، آرٹیکل 370 کو میری نظر میں انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے جے این کے میں ختم کرے۔ مگر دیش میں جو سب سے بڑے دو اہم مسائل ہیں، جو بگیسٹ چیلنج بھی ہے، ایک ڈیموگرافک چینج اور دوسرا نیشنل سیکورٹی، اس کا کوئی آنسر نہیں ہے بی جے پی کے پاس، ڈیموگرافک چینج اور نیشنل سیکورٹی کے بارے میں۔ مگر اس دیش میں آج بھی جنتا میں ایک امید ہے، ایک تڑپ ہے کہ ایک اسٹرانگر اپوزیشن ہوگا، مگر اپوزیشن پارٹیز بھی ذمہ دار ہے کہ ہم لوگ موبلائز اور کنسالیڈیٹ نہیں کر سکے، یہ ایک پرابلم ہے۔ تو ابھی جو مارجنلائز کمیونٹیز ہے ان کو ہم آلٹرنیٹو نہیں دے پا رہے، وہ یا تو اگینسٹ میں ووٹ دیتے یا ناٹ فار اینی تھنگ اس نام پہ ووٹ دیتے ہیں۔ تو بی جے پی کو ہرانے کے لیے تو ووٹ دیتے ہیں، یہ امید پہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے امیدیں پوری ہوں گی، مگر ان کی امیدیں پورے نہیں ہو پا رہی ہیں۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایک ملٹی پارٹی سسٹم ایسا ہونا چاہیے جہاں پر الیکشنز میں ووٹرز کو ایک وائبل آلٹرنیٹو ملے۔ اگر آپ کسی تھوڑا زیادہ برا مت مانیے، آپ ریسٹورینٹ میں اگر ایک قسم کا مینیو ہوگا تو آپ کو، میں نے سمجھتا کہ ایک قسم کا مینیو، سب قسم کا مینیو ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھارت کی پلورلزم کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ آپ کسی باغ میں چلے گئے تو اس باغ میں، گارڈن میں ہمہ قسم کے پھول رہتے، ڈفرنٹ مختلف رنگ کے رہتے، مختلف خوشبو کے رہتے۔ تو یہ ہمارا امام کا گول کیا ہے کہ اس پلورلزم کو ہم کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہم لوگ تو ایکسپینڈ کر رہے ہیں پارٹی کو، 2014 سے زیادہ گئے ہیں آندھرا پردیش، اس وقت کے آندھرا پردیش سے نکل کر مہاراشٹر سے سٹارٹ ہوا،
پھر آج ہمارے ریپرزینٹیٹو یو پی میں ہے، آندھرا میں ہے، تلنگانہ میں، مہاراشٹر، بہار، گجرات میں. ہمارے کینڈیڈیٹ اسٹیٹ الیکشن میں اچھا کیے. آپ کے پرانے دوست امتیاز جلیل صاحب ایم پی بنے. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ہم الیکشن بہت ہارے، کم جیتے، بٹ ہم پروگریس تو کیے. اور اس کا ذمہ داری ہماری ہے کہ اتنے لوگ ہم کو ووٹ ڈالتے، وہ ایک ایویڈنس ہے کہ ایک آلٹرنیٹو پالیٹکس کی ضرورت ہے. اور جنتا سے جو ہمارے کو حوصلہ افزائی ملتی، ان کا سپورٹ ملتا، وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اسی لیے ہم الیکشن لڑتے اور ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ ہم پہ الزام لگاتے کہ آپ یہ ٹیم ہے، فلاں ٹیم ہے، ان کے لیے کام کر رہے، ان کے لیے نہیں کر رہے. کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیمانچل کو میں جاتا ہوں، باگڈورا سے کشن گنج جانا پڑتا، حیدرآباد سے 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے. اور میں جب پچھلے 2015 سے باگڈورا کو جا رہا ہوں، 2015 اگست سے. آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں کہ میرے کو جو ایک خوشی نہیں بلکہ بولتے نا کہ ایک اسپرچل سیٹسفیکشن ملتا جب کبھی بھی میں باگڈورا ایئرپورٹ کو پہنچتا ہوں. میں ہمیشہ 2 لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. 2015 میں پہلی مرتبہ آیا تھا باگڈورا، میرے کو نہیں معلوم باگڈورا کیا ہے، میں گیا. 2015 میں وہ لوگ میرے کو مل کے ایسا ہاتھ ہلاتے تھے، یہ ایسا کرتے تھے. اب پھر گیا میں ایک 5 دن پہلے. میں 2015 سے جب کبھی باگڈورا جاتا ہوں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں، تو وہ ان کو دیکھ کر مجھے اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ چلو کم سے کم ان کو تو امید ہے میرے پہ. ہم الیکشن وہاں پہ جیتے ایک مرتبہ، پھر 5 MLA آئے، پھر ایک الگ کہانی ہے، اس پہ بھی آتا ہوں میں. پھر مگر یہ جو ایز اے پولیٹیشین ہمارے لیے جو کیا بولنا چاہیے، جو ہمارے کو ایک امید دلا تھا، وہ 2 لوگوں کو دیکھ کے. ان کا نمبر میرے پاس ہے. وہ بولتے سر ہم آئے تھے، دیکھے نا. ہاں میں دیکھ لیا، لڑتے رہو. اتنا ہی ان کا بولنا فون پہ، لڑتے رہو. تو یہ ہے. اور یاد رکھیے کہ اگر جنتا جمہوریت میں، لوک شاہی میں اپنا فیتھ لوز کرے گی، سوشل پروگرس پاسبل نہیں ہے، کوئی نیشنل سیکورٹی پھر پاسبل ہوگی. تو گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ مارجنلائز سیکشن کو، ان کو آپ انصاف کرنا چاہیے. اگر آپ یہ بتا دیں گے مارجنلائز سیکشن کی کوئی چوائس نہیں ہے، وائس نہیں ہے، تو پھر یہ انارکی اور کیوس کا سبب بنے گا. اسی لیے بابا صاحب امبیڈکر نے دلت سماج کو یہ کہا تھا کہ چوز کانسٹیٹیوشنل میتھڈ رادر دین سول ڈس اوبیڈینس. یہ بابا صاحب امبیڈکر کا بڑا فیمس ان کا اسٹیٹمنٹ ہے. تو ہم نے کئی پارٹیز سے الائنس کیا، جو نان ڈومیننٹ بیکورڈ کلاسز ہیں، دلت پارٹی کے ساتھ کیا، ٹرائبل پارٹیز کے ساتھ کیا. بعض جگہ پہ الائنس ورک نہیں کیے، بعض جگہ اچھا فائدہ ہوا. مگر ہم اس پرنسپل پر کام کر رہے ہیں کہ مارجنلائز کمیونٹیز کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے. اور ہمارے پروگرامز، ہمارے ایمز، آبجیکٹیوز وہ ہیں. ہمارا آبجیکٹو اور ڈریم یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک جسٹ سوسائٹی ہو، اسٹرانگر انڈیا ہو، یونائٹڈ انڈیا ہو. یہ اس وقت پاسبل ہے جب سب لوگ ساتھ آئیں گے. اب ہمارا فیوچر کیا ہے؟ تو ہمارا فیوچر یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ریپرزنٹیشن ہماری پارٹی کا، مسلمز کا، مارجنلائز کمیونٹیز کا، لوکل باڈیز سے لے کر پارلیمنٹ میں بڑھے. اور ہم اس بات کو فرملی مانتے کہ ہمارا جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو ہوگا وہ سب سروینٹ نہیں ہوگا ہائی کمانڈ کا، چاہے وہ ہائی کمانڈ دلی کا ہو، ناگپور کا ہو، پٹنہ کا ہو یا حیدرآباد کا ہو. تو ریپرزنٹیٹو جنتا کا ریپرزنٹیٹو ہونا چاہیے. اور یہ ہم اس چیز کے سخت خلاف ہے، سمبولزم کے خلاف، کہ مسلمانوں کو ایک بیوقوف بنانے کے لیے کوئی افطار کی دعوت کر دیا، کوئی درگاہ پہ جا کے چادر چڑھا دیا، عید کے دن آ کے آپ شیر خورما پی لیے اور دکھا دیے کہ دیکھو میں کتنا محبت کرتا ہوں. خالی یہ محبت نہیں ہے، سمبولزم ہے یہ. تو بھارت اسی وقت وشو گرو بن سکتا ہے جب 14% مسلم مائنورٹی کو آپ سیکنڈ کلاس سٹیزن نہیں بنائیں گے. مانے آپ سے مراد جو گورنمنٹس ہے، اگر آپ سیکنڈ کلاس سٹیزن بنائیں گے تو وشو گرو کیسے بنے گا؟ دیکھیے پلین کے جب ٹیک آف پلین کرتا ہے تو پورا پلین ٹیک آف کرتا ہے، ایک ساتھ پلین ٹیک آف کرتا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے
تو مشکل ہو جائے گا. تو ہمارا سیکنڈ گول کیا ہے کہ ہم ایکسپینشن ضرور کریں گے، مگر جو ڈسکریمنیٹری پالیٹکس ہے اس کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ آسام میں یہ میڈیا میں زیادہ رپورٹ نہیں ہوا، نیئرلی 3,500 مسلم فیملیز کو بلڈوزر کے ذریعے وہاں پر ان کو بے گھر کر دیا گیا. مہاراشٹرا میں آپ دیکھیے قریش کمیونٹی کتنے ہفتے وہ لوگ سٹرائک پر تھے. کیوں؟ کیونکہ گو رکشک ان کو تنگ کر رہے تھے. کئی ہمارے دیش کے بڑے بڑے شہروں میں مسلمانوں کو گھر رینٹ پہ نہیں ملتا ریلیجن کی بنیاد پہ، اور ٹارگیٹڈ وائلنس ہوتا ہے، چاہے وہ کھرگون ایم پی میں ہو یا سنبل میں ہو. یقیناً یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹائمز ہے. مسلمانوں کو ایسے نیتاؤں کی ضرورت ہے جو سمویدھان کو استعمال کر کے جو پولیس آفیسر باعث رہے گا اس سے آرگیو کرنا، جو چیف منسٹر اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی کو نہیں نبھا رہا اس سے مقابلہ کرنا جمہوری طریقے سے، اور کورٹس میں گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل بنانا. تو یہ اسی وقت ہوگا جب مسلم لیڈرشپ بنے گی. اب ہماری پارٹی کیا چاہتی ہے، میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، ہم کوئی منتری بننا نہیں چاہتے. ہمارے کو کوئی مطلب نہیں ہے منتری بننے کا، کیونکہ ہمارے کو معلوم منتری بنے تو سنتری بھی اپوائنٹ نہیں کر سکتے آپ. تو ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم جو سیوک کمیونٹیز ہے مسلم ایریاز میں، دلت ایریاز میں جا کے دیکھیں بیسک کمیونٹیز نہیں ہے، ایجوکیشن کے سکولز نہیں ہے، ہیلتھ کیئر کا سسٹم نہیں ہے، اور ڈیموکریسی ورک کرنا. اگر ڈیموکریسی ورک نہیں کرے گی تو پھر یہ بڑا انارکی اور کیوس اس دیش میں ہوگا.